ایک مرتبہ شام سے ایک شخص مدینہ امام حسن کے پاس پہنچا۔ یہ شخص منفی پروپوگنڈے کے اس قدر زیر اثر تھا کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہی ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ جو کچھ اس نے شام میں امام حسن سے متعلق سن رکھا تھا وہ سب اس نے ایک ہی سانس میں امام حسن کے سامنے بول دیا۔ امام حسن اطمینان سے اس کی باتیں سنتے رہے اور جب وہ خاموش ہوا تو اس سے کہا کہ یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی، یہ بتاؤ تم مسافر ہو، سفر کر کے آئے ہو، کیا کھانا بھی کھایا ہے؟ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے کچھ کھانا تو کھا لو۔ مدینہ میں اجنبی ہوگے، کہیں رہائش کا بندوبست ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو میرا غریب خانہ حاضر ہے، لباس تبدیل کرنا ہو تو میرا لباس حاضر ہے، باقی شکوے شکایتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ شام کے پروپیگنڈے کا شکار یہ شخص کچھ دیر گمسم یہ سب سنتا رہا اور پھر بے اختیار یہ کہہ اٹھا، جب میں آیا تھا تو آپ سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا، اور جب میں یہاں سے جاؤں گا تو آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہوگی۔ اسلامی تاریخ امام حسن کو کریم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ اس ہستی یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں جنہوں نے پتھر کھا کر دعائیں دی تھیں۔ 15 سفر پر شہادت امام حسن کی مناسبت سے برآمد ہوئے کسی جلوس میں چلے جائیں یا شبیہ تابوت سے لپٹ کر توسل کرنے والوں اور گریہ کرنے والوں کو دیکھ لیں، کسی مجلس میں شرکت کر لیں، 15 رمضان جشن آمد امام حسن میں چلے جائیں یا گھروں میں امام حسن کے وسیع دسترخوان کو یاد کرتے ہوئے بچھائے جانے والے دسترخوان امام حسن میں شرکت کر لیں، آپ کو ہر جگہ کریم اہل بیت کی کرامتوں کے جلوے نظر آئیں گے۔ میں نے کسی مجلس میں یہ سنا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کی ولادت باسعادت پر بہت زیادہ خوشی منائی تھی، یہاں تک کہ کسی نے اعتراض کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ اپنے نواسے کی ولادت پر اس قدر خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ یہ فقط نواسے کی خوشی نہیں ہے بلکہ یہ سورہ کوثر کی تفسیر کی خوشی ہے، یعنی سورہ کوثر کی عملی تفسیر کا نام امام حسن ہے۔ 15 رمضان المبارک اس کریم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا دن ہے کہ جس کی آمد کی خوشیاں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خصوصیت کے ساتھ منائی تھیں کہ میرا یہ نواسہ دراصل سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ آئیے ہم سب اس مبارک موقع پر بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے اپنے ذہنوں کو اس حقیقت کی جانب متوجہ کریں کہ سورہ کوثر گواہ ہے کہ ان اہل بیت رسول کا دشمن سدا بے نام و نشان رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسن، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین کی سیرت پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے سے ہی بلا شبہ دنیا اور آخرت دونوں میں بلند کامیابی اور عزت و احترام کمایا جا سکتا ہے۔